اور اس میں گڈ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہیں اس میں ریلیف دیں گے اور کوئی تقریباً 45 سے 50 روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے، یہ جو پرائز ہیں، اور یہ حکومت اپنی جیب سے پیسے کرے گی۔ ویٹ کے اوپر بھی کوئی تقریباً 13.5% جو ہے ہماری گروتھ ہوئی ہے، اور اتنے ہی میرے خیال میں انٹرنیشنل پرائسز بھی کوئی 15% اوپر گئی، نہیں 32%، تو ہم 13 13.5 لیکن اس میں بھی جو آج جو ڈیسیژن ہوا تھا پچھلے ہفتے میں ابھی امپلیمنٹ ہو گیا کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ کوئی 2040 روپے ہے ویٹ کی، اور وہ جو ہے 20 اس کے کلو کے اس میں، اور ہم اس کو دے رہے ہیں 1950 پہ آج لے کے آ رہے ہیں، آج وہ مارکیٹ ریلیزز ہوں گی 1950 روپے، تو اس میں فرق آئے گا۔ اب پیٹرول کے اوپر بھی پچھلے دنوں کافی وہ بات ہوئی، ہنگامہ ہوا کہ جی یہ کیا کریں۔ میں آپ کو پیٹرول پرائسز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت 123 روپے پہ لیٹر پہ دے رہے ہیں، اس وقت ہندوستان جو ہے ادھر 250 روپے فی لیٹر ہے، اور بنگلہ دیش وغیرہ میں 198، کسی میں 186، تو 30-40% ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ارد گرد کے ہیں ان سے ہم سستے ہیں۔ تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے 5 روپے بڑھا دی، 1 روپیہ انہوں نے کہا تھا اوگرا نے 5 روپے، تو کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کو اوگرا نے کہا کہ 10 روپے 77 پیسے ڈیزل پہ بڑھا دیں، ہم نے اس کو بھی 5 روپے اس لیے کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے، اس کے کیسکیڈنگ افیکٹ ہیں، اس کے ٹرانسپورٹیشن پہ باقی چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پیٹرول پرائسز اتنی بڑی 50% وغیرہ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے 13-14% ہی صرف بڑھائی ہے، باقی اپنی جتنی سبسڈی تھی ہمارے پاس جس کو پیٹرولیم لیوی آپ کہتے ہیں وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت ویسے مہنگائی ہے تو اگر آپ پیٹرول کی پرائسز بھی اس طرح پاس تھرو کرتے رہیں گے تو اس وقت میرا جو ہدف ہے بجٹ میں وہ 600 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی کا، اور میرے پاس ابھی تک پیسے کچھ نہیں ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے کہا نہیں عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے یا جو بات کری تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے حکومت کر کیا رہی ہے اس کے اوپر؟ حکومت یہ ہے کہ پالیسی جس میں نے آپ کو بتا دی کہ آٹے کے اوپر ہم نے 1950 پہ لے کے چلے گئے، گھی پہ 50 روپے کی ہم اب آپ کو وہ دے گئے سبسڈی، چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دیے ہیں 89 روپیز 75 پیسے پر کلو جو ہوگی، یا تقریباً مطلب 90 سمجھے، اور اس پہ جو ہمیں کاسٹ آ رہی ہے کیونکہ ہم ان کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ حکومت خود اٹھائے گی، وہ سبسڈی اٹھائے گی، تو آپ کو 90 روپے پہ چینی ملے گی۔ پھر جو بڑا سبجیکٹ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسڈی دیں گے، اپنے غریب عوام کو ڈائریکٹ اب سبسڈی دیں گے، جس طرح احساس پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں اسی طرح اب ہم آٹے پہ دیں گے، چینی پہ دیں گے، گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے۔ یہ 12.5 ملین ہاؤس ہولڈز کو دیں گے جو تقریباً 40 سے 42% پاپولیشن ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نچلے طبقے میں پر ہاؤس ہولڈ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی لحاظ سے 40 سے 42% لوگوں کو ہم کیش سبسڈی دیں گے۔ یہ ہماری ڈائریکٹ انٹرونشن ہے، اور احساس کے تھرو ہم لوگ ظاہر ہے وہ پناہ گاز بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں بڑے سائنٹیفک طریقے سے کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، مڈل مین کہاں پیسے بنا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ تو 400-300% بن رہا ہے، وہاں مڈل مین جو ہے وہ بنا رہا ہے پیسے۔ ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس پہ۔ ظاہر ہے کہ مطلب 300%، 250%، 400% تو ایکسیپٹیبل نہیں،
لیکن اس کا ایک پورا طریقہ ہے، مطلب ہم پروسیس کر رہے ہیں، وہ اب کر رہے ہیں، اسٹریٹجک ہم ریزروز کریٹ کر رہے ہیں۔ ویٹ وغیرہ کے تو میں نے کہے تھے، لیکن اب دالوں کے بھی ہم کر رہے ہیں، دالوں کے کریں گے، ہم پیاز کا کریں گے، جو چیز ہم جس کے اسٹریٹجک ریزرو کر سکتے ہیں، جو عام چیزیں ہیں، یہ کوئی 20 چیزوں کے ہم نہیں کریں گے، ہم چند چیزوں کے کریں گے جو کہ عام یوز ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لیے۔ پھر ہم نے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرغیوں میں ادھر کارٹلائزیشن سیمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ، اس کو سیمنٹ وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ، گھی پہ کارٹلائزیشن پتہ چلا ہے، تو ہم کمپٹیشن کمیشن کو کہا ہے، ہم نے کہا اس پہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں۔ اور پھر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ پہلے ہمارے ہوتی تھی، ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھیں، میجسٹریٹس ہوتے تھے، مشرف کے وقت میں ان کو ہٹا دیا گیا، اب ہم واپس ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جو نیچے اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ہر منمانی سے لوگ جو ہیں وہ قیمتیں لے رہے تھے، وہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ انفورس کرنے کا، اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے کم از کم ہمارے یہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس چیز میں بہت ہی وہ ورلڈ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم میڈیم اور لانگ ٹرم کے بھی آپ پلان بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں کم از کم یہ پھر سے یہ کرائسس نہیں آنے چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں، آپ انکم لیولز بڑھیں گے، انکم لیول جو ہیں آپ کا جو جس طرح جی ڈی پی گروتھ ہوگی، انکم لیول بڑھیں گے، ٹرکل ڈاؤن ہوگا، لیکن ہم وہاں نہیں رک رہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مہینے کے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا، اس سے ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایک قسم کے جو ہے بوسٹ مل جائے گا، انٹرسٹ فری لونز ملیں گے، کاروبار کے لیے ملیں گے، ایگریکلچر کے لیے ملیں گے، گھروں کے لیے ملیں گے، اور صحت کارڈ ملے گا، اور ٹیکنیکل ٹریننگ ملے گی۔ ایک تو ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھانی ہے، بیکاز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، انکمز نہیں بڑھتی تو ظاہر ہے یہ پرابلم۔ دوسری چیز ہے ہم نے انکریز کرنی ہے پروڈکشن۔ ہم یہ جو چیزیں جو ویٹ وغیرہ جو اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں بھائی، ہم کسی زمانے تو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے یہ چیزیں، اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کو پروڈکشن جب آپ بڑھائیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا لوکل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ پھر ہم نے جو بیچ میں جس طرح میں نے کہا کہ بیچ میں مڈل مین نکالنے کے لیے آپ کو کولڈ سٹوریجز چاہیے، آپ کو کموڈٹی ویئر ہاؤسنگ چاہیے، آپ کو ایگری مالز چاہیے، تاکہ جو آپ کا فارمر ہے اور آپ کا جو یوزر ہے وہ مل جائیں ایک ہی جگہ آ کے، وہ وہیں اب دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی ایگری مالز ہوتی ہیں، وہاں جو ہے وہ جو پرائس ڈفرنٹ ہوتی ہے، عام جگہوں پہ ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کریٹ کرنی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ان دی میڈیم ٹو لانگ رن جو ہے یہ ہمارے جس طرح ساری دنیا میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے جنرل فوڈ پرائسز میں، تو یہ تو کووڈ ہو گیا نا، جو کووڈ تو ایک قسم کا کووڈ ہو گیا، کووڈ کے بیچ میں تو دیکھیں نا انسانی جانیں بھی گئی ہیں، تو اس کو تو ہم تو کوئی حکومت کنٹرول کر سکی ہے، یہ تو آسمانی آفت ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ کریٹ کیا، یہ اس امبیلنس جو اس دفعہ کیا، لیکن جو باقی بھی ہمارے امبیلنسز ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ہم نے سارے کیے ہیں۔ تو میں یہیں ختم کروں گا۔